جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تصور ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا تصور کر کے میلاد مناتے ہیں اور اسی کی مبارکباد دیتے ہوئے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہتے ہیں. لیکن آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ ان سے بے اعتنائی برتیں، روڈلی باتیں کریں، آپ ان کے تحائف کو رد کر دیں اور کوئی مثبت پازیٹیو ان کو جواب نہ دیں، تو یقینی سی بات ہے جو آج مسلمانوں کا تصور قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو تقویت ملے گی اور آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اگر آپ دکان چلاتے ہیں تو آپ کی ان سے باتیں گاہک ٹوٹے گے. تو اس لیے حکمتاً ایسا کوئی جملہ کہہ دینا، ایسی کوئی بات کہہ دینا کہ اس میں سامنے والا خوش بھی ہو جائے اور شرعیات سے گرفت بھی نہ ہو، یہ سب سے بہترین حکمت ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیں، اچھا اب وہ کیا آپ مثلا ہیپی ہالیڈے اس طرح کہتے ہیں آپ، یا وعلیکم بھائی دل بھائی نے کہا کہ میں جو کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں تیری کرسمس، اس کو سمجھ نہیں آتا، سمجھتا ہے تیری کرسمس. تو یوں ایسا کوئی جواب دے کر لیں. باقی تحائف لینے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے تحائف قبول فرمائے ہیں اور اس میں حکمت یہ لکھی ہے کہ سرکار نے تحائف قبول فرما کر ایک اچھے رویے کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی. تو آپ ذہن میں بس یہ رکھیں کہ ہم کسی کے تحائف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ اس سے ذرا محبت بڑھے گی. ہو سکتا ہے یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، نہیں مائل ہوں گے تو کم از کم دشمنی اسلام اور اختلاف اسلام سے تو بچیں گے. تو اس میں حکمت اختیار کرنے میں غرض نہیں ہے. ان کا عید کا دن آ گیا ہے، ان کو اگر ہم عید مبارک کہہ دیں، ہیپی کرسمس کہہ دیں، ان کو ان کے تہوار کے اوپر نیک نیتی سے تہنیتی پیغام دے دیں، اس میں آپ مولویوں کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ اتنے کنزرویٹو کیوں ہیں، متعصب کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بات تعصب کی نہیں ہے. کائنات کا سب سے بڑا مبلغ، کائنات کا سب سے بڑا عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ عیسائی رہتے رہے، ان عیسائیوں کی زندگی میں یہ تہوار آتا رہا. کیا مبلغ اعظم، کیا رسول مبین نے کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں ان کو تہنیتی پیغام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مذاہب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والے تھے جس کی وجہ سے آپ پاکستانی معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بات صرف غلطی مشہور ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑا تعصب ہے، اقلیت پاکستان میں محفوظ نہیں. 70 برس گزر چکے ہیں، 70 برس ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. آج تک کسی مسلمان نے اس عیسائی کو قتل کیا ہو؟ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی شادی بیاہ کے اندر مسلمان ہیلپ کرتے ہیں. اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، آپ کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ان عیسائیوں کو بھی لگتا ہے جن کی امید ہو کہ یہ اسلام قبول کر سکتے ہیں. مؤلفۃ القلوب پورا ایک مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک پورے کا پورا 8 میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے. اچھا، اگر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کے شادی بیاہوں میں آپ اور میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو ان کو عید مبارک یا ہیپی کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو سنیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا قانون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک
صحابہ سے لے کے تابعین، تابعین سے لے کے محدثین تک اجماع امت ہے، اجماع امت کہ کسی بھی غیر مذہب کے مذہبی تہوار، میرے بھائیوں یاد رکھنا، مذہبی تہوار اور ثقافتی تہوار اور کلچرل تہوار اور علاقائی تہوار میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی علاقے میں جائیں، اس علاقے کا کوئی علاقائی تہوار ہو رہا ہو، آپ اس کے اندر اس علاقے کے لوگوں کو وش کر سکتے، اچھی بات کہہ سکتے کہ تمہارے لیے یہ تمہارا دن مبارک ہو، دعا دینے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ یہ لفظ کہتے ہیں نا ہیپی کرسمس، تو آپ نے ان کے ایک مذہبی تہوار کے اوپر ان کو مبارک دی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، آج کے دن اللہ رب العزت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ہیپی کرسمس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہیپی کرسمس، تمہیں اللہ کے گھر عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہو، نعوذ باللہ۔ اب بتلاؤ یہ مبارک دینا جائز ہو سکتا ہے؟ Now people are asking us, I want to give a gift to this man and to that man. Can I give a gift? It is the occasion of Christmas. And I want to give a Christmas gift to my friend. And we tell them, my brother and my sister. Let me explain to you logically. You have chosen to be a Muslim. Muslim means one who worships Allah alone and considers association of partnership with Allah as the highest form of blasphemy. Do you understand? So if you're a Muslim, you believe in Allah alone, and any association of partnership with Allah is the highest form of blasphemy. So if it is the highest form of blasphemy, when people have considered someone a son of Allah, and the Quran tells you, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ Allahu Akbar, Allahu Akbar. The skies are about to rip apart because of the statement that they have uttered. Allahu Akbar. If you look at Surah Maryam, towards the end, Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a powerful verse. He says, how could they have said that I have a son? And they are insulting Allah by saying that Allah has a son. The earth would like to crumble and the sky would like to split because of the seriousness of that crime. And yet we want to take a gift and say, have a happy day associating partners with Allah. Do you understand why? As Muslims, it would be wrong for us to take a gift. We are taking a gift and saying, my brother, you have associated partners with Allah. Allah says it is the biggest blasphemy against Him. But take this gift, it's okay. From me, I'm a Muslim. Allahu Akbar. Can we understand and realize why we are going wrong? The same would apply if we were to give someone a gift of Diwali or tell them Happy Diwali, for example. What we are actually telling them is, I am really praying that you enjoy your day associating partners with Allah, and this celebration you have of the entire association of the greatest and worst of partners with Allah subhanahu wa ta'ala, I'm telling you, have a happy day, you deserve the enjoyment, and here's my gift. May Allah safeguard us. We would like to present a gift to someone upon their sin and crime. We'd rather change the statement and tell them season's greetings. We hope you have a better 2013. ایک مسلمان کے لیے کسی غیر مسلم کے تہوار میں، چاہے وہ عید کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، کیا حدود ہیں اس میں شرکت کرنے کی، مبارکباد دینے کی، تحائف کا تبادلہ کرنے کی، یا کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے کی جو اس موقع پر اس کا رواج ہے لوگوں میں عام طور پر۔ ان چیزوں میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جن چیزوں کے اندر بھی جو مذہبی شعائر ہوں، کسی، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں رہا اس لیے اجمال سے بتاتا ہوں کہ جو چیز بھی کسی کے مذہبی تہوار ہو جس کی پشت پر ان کا کوئی عقیدہ کہ وہ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ مثلا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن یہ ہوا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن یہ ہوا، اور مسلمان یہ سمجھتے ہوں کہ وہ چیز مسلمانوں کے عقیدے سے ٹکراتی ہو، اس میں مسلمانوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس شرکت کو اس عقیدے کی تائید سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی شرکت کا مطلب ہے کہ آپ اس عقیدے میں ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اس لیے
ایسے تمام موقعوں کے اوپر اور ایسی تمام چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو اپنی اسلامی شناخت اور اسلامی اخلاق کے ساتھ اس کے اندر کسی بد اخلاقی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر کسی فساد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جھگڑے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی اسلامی اعتقاد کے ساتھ آپ مسلمانوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ خاص طور پہ ان امریکہ یورپ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں مشرق معاشرہ ہے، بلکہ اب ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی ظاہر عیسائی بھی رہتے ہیں اور جناب یہ کرسچن پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اسلام کی رواداری کا باب ہے، رواداری کا حق ہے، اس کی دلجوئی کا حق ہے کہ آپ ان کی خوشی کے موقع پہ ان کو مبارکباد دے دیں، ان کو جو ہیپی ہالیڈے کہہ سکتے ہیں، آپ ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، تاکہ اگر الفاظ کی حد تک بھی ان کے ساتھ اگر اچھا ریلیشن اور اظہار محبت نہیں کریں گے تو خطرناک ہے کہ ایک دوسرے میں اجنبیت پیدا ہوگی، تو مشرق معاشرے میں رہنا خطرناک ہو جائے گا، اس سے قدورتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا اسلام کی رواداری اور اسلام کی ایک محبت کا حق یہ ہے کہ اس میں آپ اگر ان کے تہوار میں باقاعدہ آپ خود پارٹیسپیٹ نہ کریں، حصے دار نہ بنیں، ہاں آپ یہ بس ان کی خوشی کے اندر ان کو مبارکباد دے دیں کہ جی ہیپی ہالیڈے، ہیپی کرسمس، جسے وہ تھینک یو کر لیں گے، خوش ہو جائیں گے، تو وہ ضروری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی مذہبی تہواروں کے اندر آپ شریک نہ ہوں اور دل کے اندر اس کی آپ کو عظمت نہ ہو، لیکن آپ کو رواداری کا حق ہے کہ آپ اس کو کرٹسی نبھائیں، آپ اس کو مبارکباد دیں، وہ آپ کی خوشی میں آپ کو مبارکباد دے گی۔ تو اس طرح تو میاں بیوی کے اندر جب اجازت نکاح کی دے دی، اور نکاح کے اندر کتنا تعلق اور کس حد تک کا تعلق ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ یہ ایک ہیپی ہالیڈے کہنے کے اندر آپ کو ایک مصیبت آپ کے سر پہ سوار ہو گئی اور آپ فتوے داغتے پھرتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس تجزیوں کے اندر پڑ گئے۔ جی 25 دسمبر تو حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت ہی نہیں ہے، بھئی آپ کو اس سے بحث نہیں ہے، آپ کو اس سے بحث نہیں، بحث اس پر ہے کہ وہ انہوں نے ایک یوم ولادت متعین کر لیا اپنے پیغمبر کا، اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں، آپ اس خوشی میں ہیپی ہالیڈے کر دیں۔ اب آپ اس تجزیے میں پڑ گئے، نہیں 25 کو تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن چلو 25 کو پیدا نہیں ہوئے تو یہ تو اور زیادہ جائز ہو گیا آپ کو ہیپی ہالیڈے کہنا، پھر تو شرک کی نفی اور ہو گئی، کیونکہ آج تو پیدا بھی نہیں ہوئے اور آج وہ انہوں نے ایک ایونٹ بنا لیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے پر خوش ہو رہے ہیں، تو پھر تو اور آپ کے لیے ہیپی ہالیڈے کہنا جائز ہو گیا، پھر تو شرک اور کا کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ لیکن انہوں نے جب ایک تعین کر لیا 25 دسمبر ہے، اب آپ اس تجزیے میں پڑ گئے نہیں 25 کو تو پیدا ہی نہیں ہوئے، چلو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اس دن یہ کرسمس منائیں تو پھر آپ ہیپی ہالیڈے کہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے اسلام کی رواداری کو سمجھیں، اسلام کی وسعت کو سمجھیں، اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کے اندر آپ کے اس متشددانہ رویے کی وجہ سے اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کا چہرہ آپ کے تشدد کے رویے نے سیاہ کر دیا ہے، جس سے لوگ آج اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا کے اندر کیا تصورات لے کے بیٹھے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرے، اس لیے میں نے تفصیلی فتویٰ جاری کیا، بلکہ آپ یہ اپنے اور پڑوس میں ان کو تحفہ دیں، پھول بھیجیں، آپ کے آفس کے اندر باس ہے اس کو مبارک دیں، اس کو تحفہ دے سکتے ہیں تحفہ دیں، ہاں تحفے میں ایسی چیز دیں کہ جو ظاہر حرام نہ ہو، کہ آپ یہ نہیں کہ شراب کی بوتل دے رہے ہیں، نہیں یہ کہ وہ آپ کہیں جی شراب ان کے لیے حلال نہیں، آپ کے لیے تو حلال نہیں شراب، تو اس لیے شراب نہ دیں، آپ حلال چیز دیں۔ اور یہ قوم تو ایسی ہے، اتنی مستغنی قوم، ایک پھول دے دے خوش ہو جاتی ہے، ہم پھول پہ راضی نہیں ہوتے، ہم تو پورا گملہ اور باغ چاہتے ہیں کہ باغ ہمارے نام الاٹ ہوگا تو پھر ہی مزہ آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان کو ایک پھول دے دیں، کہ حضرت عیسیٰ کی قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہے کہ جس نے اپنا گھر نہیں بنایا زندگی میں، کبھی گھر نہیں بنایا، جنگلوں میں، سیاحت میں اسی طرح دعوت تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ تو یہ اس نے مستغنی، جہاں روٹی ملی کھا لی، ورنہ فاقہ کر لیا، روزہ رکھ لیا۔ یہ اس امت کا اثر، اس نبی کا اثر اس امت کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی مستغنی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ان کے گھر کچے ہوتے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں پکی ہوتی ہیں، ان کے گھر ایک کمرے کا ہوتا ہے، بس اس کے اندر گزارا کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کالج ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل چیز علم ہے، علم سے عظمت بنتی ہے۔ یہ مکانوں، اور آج ہمارے محلات اتنے بڑے بڑے ہیں، اور ہمارے اسکول جو ہے وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں، وہاں بکریاں بندھی ہوئی ہیں، اسکولوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں۔ اس لیے ہم قوم نہیں بن سکے، یہ لوگ قوم بھی ہیں اور یہ اپنے نبی کی امت بھی بن کے دکھا رہے ہیں۔ خدا را آپ بھی نبی کی امت بن کے دکھائیں اور صحیح قوم بن کے دکھائیں کہ قوم ہوتی کیا ہے۔ اس لیے آپ جتنا زیادہ اپنا سینہ وسیع کریں گے اتنا زیادہ یہ لوگ آپ کے آغوش کے اندر آئیں گے۔